تو کیا ہوگا؟ برسوں پہلے برلن میں 2 پاکستانی طالب علم جوہری تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تحصیل علم کے بعد ان میں سے ایک امریکہ چلا گیا، جہاں اس نے ایٹمی توانائی کے ایک ادارے میں ملازمت کر لی۔ نوجوان محنتی تھا، لہذا دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کا شمار دنیا کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے سائنس دانوں میں ہونے لگا، جبکہ دوسرا نوجوان واپس پاکستان آ گیا، جہاں اس نے ایٹمی پلانٹ کی بنیاد رکھی، غیر سائنسی ماحول میں دن رات کام کیا اور آنے والے 10-15 برس میں ڈاکٹر عبد القدیر بن کر طلوع ہوا۔ کمبوڈیا سے کیپ کینرل اور اسلام آباد سے تل ابیب تک اس کے تذکرے ہونے لگے۔ جب اس کی یہ شہرت اڑتی ہوئی پہلے نوجوان تک پہنچی تو اس نے ڈاکٹر عبد القدیر کو خط لکھا، جس میں مبارکباد کے بعد پیشکش کی، میں بھی آپ کی طرح پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دیں کیا کروں؟ ڈاکٹر عبد القدیر نے انہیں مشورہ دیا، پاکستان فلاحی کاموں میں بہت پیچھے ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نواز رکھا ہے، آپ خدا کے دیے میں سے کچھ پاکستان کی سماجی بہبود پر بھی خرچ کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دے گا۔ کچھ عرصے بعد ڈاکٹر عبد القدیر کو اس نوجوان کا ایک اور خط موصول ہوا، جس میں اس نے بڑے جذباتی انداز میں اعلان کیا، قدیر، تمہارے مشورے نے میری آنکھیں کھول دیں، میں نے سوچا یہ دنیا کا مال ہے، اس نے دنیا ہی میں رہ جانا ہے، میں اگر اس میں سے کچھ اپنے ہم وطنوں پر خرچ کر دوں گا تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ چنانچہ میں نے امریکہ میں ایک اسلامی مدرسے کو پورے $25 کا چیک بھجوا دیا ہے۔ ویسے تو نیکی کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم غیر تھوڑے ہو، لہذا تمہیں بتا رہا ہوں، کسی دوسرے سے ذکر نہ کرنا، کہیں میری نیکی غارت نہ چلی جائے، میں اس مدرسے کو ہر سال اتنی ہی رقم ڈونیٹ کیا کروں گا۔ یہ واقعہ فقط ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس پر ہم جتنا چاہیں ماتم کریں کم ہے، کیونکہ یہی وہ المیہ ہے جس میں ہماری پسماندگی کی ساری جڑیں پیوست ہیں۔ آئے روز ڈاکٹر مرتضی ارائیں جیسے حضرات شکاگو سے پاکستان تشریف لاتے رہتے ہیں، ہمیں ہماری کم مائیگی، پسماندگی، جہالت، بیماری، بد اخلاقی، کرپشن اور غیر جمہوری روایات کا احساس دلاتے رہتے ہیں۔ انسان بن جاؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گے کی وعید سناتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، تالیاں بجواتے ہیں اور واشنگٹن، لندن، بون، سڈنی اور زیورخ واپس چلے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو ہماری اصلاح کے لیے، ہماری کم مائیگی، پسماندگی، جہالت، بیماری اور کرپشن دور کرنے کے لیے یہاں رک جائے۔ دوسری طرف ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہم سر جھکا کر ان کے یہ تانے سن لیتے ہیں، خود کو لبرل اور براڈ مائنڈڈ ثابت کرنے کے لیے مناسب موقعوں پر تالیاں بھی پیٹ لیتے ہیں، لیکن انہیں کبھی ٹوک کر نہیں کہتے۔ جناب، جس ملک کے 22,324 ڈاکٹر ملک سے باہر ہوں، اس میں بیماری نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ جس ملک کے 17,518 انجینئر کوالالمپور سے لاس اینجلس تک غیروں کی بھٹیاں جھونک رہے ہوں، اس کے 5-6 ہزار صنعتی یونٹ بند نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جس ملک کے 4,500 زرعی ماہرین کینیڈا، آسٹریلیا اور امریکہ کی بنجر زمینوں میں رزق بو رہے ہوں، اس کی لاکھوں ایکڑ اراضی پر قحط کاشت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جس ملک کے 21,000 دماغ مڈل ایسٹ، فار ایسٹ، یورپ، آسٹریلیا اور امریکہ کی فیکٹریاں، کارپوریشنز اور بزنس فرمیں چلا رہے ہوں، اس کے ہاتھ میں کشکول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جس ملک کے 32,000 بینکار ٹوکیو، سنگاپور، دبئی، لندن،
زیورخ اور واشنگٹن میں بیٹھ کر یہودیوں کے لیے سرمایہ جمع کر رہے ہوں، اس میں اقتصادی بحران جنم نہیں لیں گے تو کیا ہوگا؟ جس ملک کے 81,000 بزنس مین دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں میڈ ان یو ایس اے بیچیں گے، اس کی صنعت کو زوال نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ جس ملک کے 2,500 اساتذہ غیر ملکی اداروں میں غیر ملکی طالب علموں کو ترقی کا درس دیں گے، اس میں ناخواندگی کا اندھیرا نہیں پھیلے گا تو کیا ہوگا؟ جس ملک کے 750 ماہرین غیر ملکی ایئر لائنز چلا رہے ہوں گے، اس کے 12 طیارے کباڑ نہیں بنیں گے تو کیا ہوگا؟ جس ملک کے 812 بہترین دماغ دنیا کی 11 شپنگ کمپنیاں چلا رہے ہوں، اس کے ملاحوں کے چپو نہیں ٹوٹیں گے تو کیا ہوگا؟ اور جس ملک کے 10 لاکھ کارکن امریکہ، 32 لاکھ یورپ، 2 لاکھ آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، 7 لاکھ جاپان، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور سنگاپور میں ہوں گے، جس کے 20 لاکھ ہنرمند مشرقی یورپ، متحدہ عرب امارات، وسطی ایشیا اور جنوبی افریقہ کی مٹی کو سونا بنا رہے ہوں گے، اس میں پسماندگی، غربت اور کرپشن نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ عقل سوال کرتی ہے، جب ایک ڈاکٹر عبد القدیر اس ملک کو جو 21ویں صدی کے دروازے پر کھڑا ہو کر سائیکل کا چین اور بیرنگ تک باہر سے منگواتا ہے، دنیا کی 7ویں نیوکلیئر طاقت بنا سکتا ہے، تو ملک سے باہر بیٹھ کر اس کی بربادی کا تماشا دیکھنے والے 1,90,000 ڈاکٹر عبد القدیر، 50-60 لاکھ کام کرنے والے ہاتھ اور اتنے ہی سوچنے والے دماغ واپس آ کر اسے جاپان، سنگاپور اور کوریا نہیں بنا سکتے؟ ظلم یہ نہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں، ظلم یہ ہے کہ ہم اس ٹیلنٹ کے باوجود پیچھے ہیں جو پوری دنیا کی اقتصادیات چلا رہا ہے۔ اگر آنے والے چند برسوں میں یہ ٹیلنٹ واپس نہ آیا تو کیا ہوگا؟ اس کا اندازہ جناب مرتضی ارائیں جیسے دانشور بھی لگا سکتے ہیں، اور ہم انکلچرڈ، بیکورڈ، پور پیپل بھی۔